یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اب انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی انپٹ شامل ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات کی بات ہے وہ بہت خوش آئند ہے، اور حکومت کو اس کے اندر ایک اپنی ضد اور اپنی میں سمجھتا ہوں بیسکلی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان کے آپ بیانات جب بھی سنیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی لوگ ایسے بیانات کیسے دیتے ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ مطلب اگر ایک احتجاج ہوا، وہ احتجاج فیل ہو گیا، اس کے اندر اتنی، یہ کوئی اسکول کے بچے تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹچکریں لگائیں اور تانے بازی کریں کہ ہاں جی کیا ہو گیا، بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم ایک ذمہ وار ملک کے حکمران ہیں، حکومتی جماعت ہیں، وہ ذمہ واری سے بیان لیں۔ اگر ریاست اور حکومت جو ہے وہ ایک ماں اور باپ کی طرح ہوتی ہے تو وہ ان کو ایک بڑا پن دکھانا چاہیے، اور اگر ان کا احتجاج ناکام بھی ہو گیا ہے، جو کہ ناکام بنانے میں بہت زور لگایا گیا ہے، یہ ایسے ناکام نہیں ہوا۔ ناکام بنانے کے لیے گورنمنٹ نے بہت کوشش کی اور اس کے بعد ناکام کیا گیا۔ ان کو روز اس طرح کا تماشا چاہیے، پھر وہ تانے دیں اور ان کو ٹیز کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ نے معیشت کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی، چاہے وہ جنگ بھی ہو، جنگ بھی میدان جنگ میں نہ اس کی ہار ہوتی ہے نہ اس کی جیت ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ٹیبل پر ہی ہوتا ہے۔ اور ہر وقت یلغار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہیں پر ایک قدم پیچھے ہٹ کر بھی فائدہ اٹھا لیا جانا چاہیے، جو کہ طریقہ انصاف نہیں، لیکن گیلانی صاحب پھر آپ کی تجویز کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے تو اب پہل حکومت کو کرنی چاہیے؟ میری تجویز یہ ہے کہ حکومت کو بالکل ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے، ٹاکس میں انگیج کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر یہ اصلاحات لے کر آ رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کا سائز اس طرح کم کر رہے ہیں، ہم معاشیت کے اندر یہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا انپٹ دیں، آپ کو کیا ریلیف چاہیے، آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو کیسز تو بن گئے ہیں، آپ کو اس کو پروسیکیوشن کے اندر کیا پرابلمز ہیں آپ ہمیں بتائیں، جو آپ کو ہمیں پروسیکیوشن کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں، جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ قانون سے ہٹ کر کوئی چیز ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ اس میں ان کی امداد فرمائے۔ نئے کیسز میں جو سیاسی کیسز بن رہے ہیں، نئے کیسز نہ بنائے، اور جو لوگوں کو ویسے تنگ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ایک دن میں اندر تو یہ فیصلہ نہیں ہونا، اس کو کئی ماہ لگ جائیں گے، ٹی او آر بنیں گے، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ اپنی چیزیں کہیں گے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ چاہیے، یا جو ان کا ایک خدشات ہیں اس کے اوپر انہیں دور کریں گے کہ ٹریبیونلز بن گئے ہیں، وہ ٹریبیونلز میں جائیں۔ میں بھی ٹریبیونلز میں گیا تھا 2018 کے اندر، نون لیگ بھی ٹریبیونلز کے اندر گئی تھی، وہ بھی ٹریبیونلز کے اندر ہیں۔ ٹریبیونلز کے فیصلے ہونے دیں، آہستہ آہستہ جو چیزیں آتی جائیں گی، اور ان کو بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، جو قانون اور آئین کے دائرہ اختیار کے تو اندر گیلانی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اس دھرنے کے بعد یا اس احتجاج کے بعد مزید بن رہے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے تھے، یا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹے مقدمات ہیں اور ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے؟ دو نوعیت ہیں۔ جو لوگ دھرنے کے اندر انوالو تھے، دیکھیں وہ تو زیادتی ہے نا۔ آپ یہ کہیں کہ رینجرز کے اہلکار شہید ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ریئیکشن نہ آئے اداروں کی طرف سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارے 12 بندے شہید ہوئے، 100 شہداء سے وہ 12 پر آ گئے ہیں، تو یقیناً کیجویلٹی ضرور ہوئی ہوں گی۔ عمران خان صاحب نے ملتان میں جلسہ کیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، وہاں پر بھگدڑ مچی تھی، انہوں نے گیٹ بند کر دیے رش دکھانے کے لیے کہ لوگ نکلے نہ، انہوں نے باہر سے قلعے کے گیٹ بند کر دیے، وہاں پر بھگدڑ مڑی، لوگ شہید ہو گئے۔ حکومت اجازت دے جلسے کی، لوگ شہید ہو جائے تو حکومت پر الزام آ جائے گا، حکومت اجازت نہ دے، لوگ شہید ہو جائے
حکومت بری ہے. یہ چاہتے کیا ہیں, کرنا کیا ہے, کب تک عمران ٹھیک خان ہے. صاحب انسانی جانوں سے کھیلیں گے اپنی ذات کے لیے, اپنی خود غرضی کے لیے؟ خدا کی قسم مجھے ایک بات بتانے کہ عمران خان یہ کہے کہ میں اس لیے دھرنا دے رہا ہوں کیونکہ اس ملک کے اندر, معیشت کے اندر وزیر اعظم نے یہ فیصلہ غلط کر دیا ہے, وزیر اعظم نے یہ کرپشن کر دی ہے, یہ $1 بلین کا نہیں, لیکن گیلانی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. حکومت ان کا مقصد نہیں ہے. حکومت کی تو آپشن پیپلز پارٹی نے ان کو دی تھی کہ آؤ حکومت بناؤ, ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. عمران خان نے کہا نہیں, میں نہیں ہوں تو پھر کوئی حکومت نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہوں جس کا نہیں, لیکن ابھی بھی تو وہ مینڈیٹ مانگ رہے ہیں گیلانی صاحب, ابھی بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ہم سے چھینا گیا ہے, وہ مینڈیٹ ہمیں واپس دیں, دوبارہ الیکشن کروائیں. میری بات سنیں. جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشن میں یہ ہار گئے ہیں. جتنے بائی الیکشن ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے یہ بائی الیکشن کرتے جائیں, یہ ہارتے جائیں گے بائی الیکشن. پھر آپ بتائیں, پھر یہ کہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ دیں؟ ابھی جتنے بائی الیکشن ہوئے, بائی الیکشن میں کون جیتا ہے؟ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ہاری ہے. صحیح. تو ان کا لیکن اب یہ بتائیں گیلانی صاحب, اب ایک سوال یہ بتائیں کہ چلیں پی ٹی آئی کے تحفظات اپنی جگہ, ایم کیو ایم یا مولانا صاحب کے تحفظات اپنی جگہ, اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ایوان کے اندر وزراء کی عدم حاضری ہو یا پھر دیگر ایشوز ہوں, ان پر کھل کے تنقید کر رہی ہے. آپ تو اتحادی جماعت ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تحفظات اچانک کیوں سامنے آ رہے ہیں کہ کھلم کھلا جو آئین کی خلاف ورزی سے متعلق پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت خلاف ورزی کر رہی ہے؟ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, حکومت کے فیصلے درست نہیں ہیں؟ دیکھیں, حکومت کے فیصلے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں حکومت بغیر کنسلٹیشن کے فیصلے کر لیتی ہے. ہم نے ان کو ایک کلین سلیٹ, ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. کس چیز کے اوپر؟ کہ اس ملک کی معیشت کو یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنی ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں, یہ کریں اور یہ آئیں اور ہم ان کے اندر ان کو سپورٹ کریں گے. ظاہری بات ہے, ہمارا ملک ہے, اس ملک کا پہیہ چلے گا, معیشت کا پہیہ چلے گا, لوگوں کو ریلیف ملے گا, ہم ساتھ ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ یہ بیٹھے بیٹھے فیصلے کر لیتے ہیں, کمیٹیز بن جاتی ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, جس میں پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا ضروری تھا, یہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے. جس میں پارٹی کا شیئر ہونا ضروری تھا, یہ وہ شیئر ڈیو شیئر نہیں دیتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. پہلے یہ ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ پنجاب میں ہم سے کوئی تقرر اور تبادلے چاہتے ہیں. میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی تبادلے نہیں چاہیے پنجاب میں, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ پنجاب میں جو ایک, چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ جو بھی پروونس ہو, اس کے اندر جو سسٹم ہے اس کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو ہماری رائے ہے وہ غلط رائے ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن گیلانی صاحب, میں پنجاب کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے گورنر ہیں پنجاب کے اندر, ان کے تحفظات بھی آ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان سے ملاقات بھی نہیں کر رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کو پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر متحرک ہو, آپ کو اسپیس مریم صاحبہ دے سکتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں کسی سے اسپیس نہیں چاہیے. پولیٹیکل اسپیس ہے, پولیٹیکل اسپیس ہمیں ان کے غلط فیصلوں سے خود ہی مل جائے گی. پیپلز پارٹی نے اپنی اسپیس کسی سے بھیک میں نہیں مانگنی, نہ ہم نے کوئی اپنی اسپیس خیرات میں لینی ہے کسی سے. ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں, ہم اپنی اسپیس خود کریٹ کر لیں گے. یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات, سر سلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے. تو ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں اپنی اسپیس کی. ہم اسپیس اپنی پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اپنی اسپیس خود کریٹ کریں گے. اور یہ جو یہاں پر دیکھیں, شہباز شریف صاحب ہوں, پرائم منسٹر صاحب ہوں, چیف منسٹر صاحبہ ہوں, چیف منسٹر بلوچستان ہوں, چیف منسٹر سندھ ہوں, چیف منسٹر کے پی ہوں, جو پولیٹیکل بندہ پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملے گا اور پولیٹیکل ٹاکس میں انگیجمنٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا. ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وزیر اعظم صاحب آپ سے نہیں مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے اس طرح تعاون نہیں کر رہے جس طرح پہلے کر رہے تھے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. جیسے آپ نے دیکھا خرم دستگیر صاحب کا بیان آیا کہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. میں نہیں مل سکا ابھی تک. وہ ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے, وہ اپنے پارٹی کو, انہوں نے اپنی پارٹی کو جیسے چلانا ہے وہ ان کی مرضی ہے. ہمیں تو ہمیں ملاقات کرنی ہے چیئرمین بلاول صاحب سے, ہماری ملاقات ہو جاتی ہے ان سے. ہم نے ملاقات کرنی ہے آصف زرداری صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے, ہم واک ان کر کے جا سکتے ہیں ان کے پاس.
ہم نے چیف منسٹر سندھ سے ہمارا کوئی کام ہوتا نہیں, اگر ہم نے ان سے بھی کرنے چاہے تو ہمارا ورکر دروازہ کھول کے چیف منسٹر سندھ کو بھی مل سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے کرائٹیریا لیکن ڈفرنٹ ہے, پی ہاں ایم ایل این کا ڈفرنٹ ہے, ان کی اپنی اپنی پارٹی اپنی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, لیکن گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی وقتاً بوقتاً اپنے تحفظات کا اظہار تو کرتی رہی ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے, پھر دیکھا ہم نے کہ ملاقاتیں بھی ہوئی, بڑی بڑی بیٹھک ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی, لیکن آپ کی پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہوگی کیا اگر صورتحال اسی طرح چلتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ بعض معاملات میں وہ نہیں لیتے اعتماد میں, اگر صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو آپ پھر بھی حکومت کے ساتھ رہیں گے یا آپشن موجود ہیں, دیگر کارڈز بھی ہیں آپ کے پاس کہ آپ الگ ہو جائیں؟ دیکھیں ہمارا کارڈ جو ہے نا وہ چیئرمین بلاول کے پاس ہے, اور ہماری ریڈ لائن بھی انہوں نے تعین کرنی ہے کہ ریڈ لائن کیا ہے. ہم ایک پارٹی کے نظام کو فالو کرتے ہیں, اور ہم نے جو ایک پارٹی کا اندر اپنی رائے تو دے سکتے ہیں, ہم سی سی کی میٹنگ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں, اپنے صحیح, تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمیں پارٹی کی جو لائن ہوئے گی, اگر میری پارٹی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے پی ایم ایل این کا ساتھ دینا ہے تو ہم نے ان کا ساتھ دینا, چاہے ہمارے اپنے جتنے بھی تحفظات ہوں گے ہم نے تو ساتھ دینا ہے. اگر ہمیں پی ایم ایل این سے کوئی شکایت ہوئے گی تو ٹھیک, ہم نے پی ایم ایل این سے نہیں کرنی ہے, ہم نے شکایت اپنی پارٹی سے کرنی ہے. ان کا کام ہے ہماری شکایت کو دور کرنا, ہم نے پی ایم ایل این سے شکایت کوئی نہیں کرنی ہے اس کی, نہ ہمارے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے ان سے شکایت کریں. میرا ان کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہے. میں نے شہباز شریف صاحب کو اگر ووٹ دیا ہے تو میں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ نہیں دیا, میں نے وہ ووٹ بلاول بھٹو کے کہنے پر دیا ہے. مجھے بلاول بھٹو کہے گا وہ ووٹ کا حق صحیح. کہیں اور استعمال کرنا ہے تو میں نے وہ ووٹ کا حق کہیں اور استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی گیلانی صاحب ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں یا اس کے بعد فیصل واڈا جب بنے سینیٹر تو پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا, وہ سینیٹر بنے, لیکن اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر وہ کھل کے بات بھی کرتے ہیں, جو حکومتی جو اراکین ہیں ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا, لیکن فیصل واڈا صاحب ان پر بات کرتے ہیں. جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گورنر جو ہے ان کو مستقبل قریب میں شاید ہٹایا جائے, اور وہ اشارہ شاید گورنر سندھ کی طرف دے رہے ہیں جہاں آپ کی حکومت ہے. یہ فیصل واڈا صاحب آپ کے مطابق کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ دیکھیں فیصل واڈا صاحب یہ ایسے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانات پچھلے کئی دنوں سے آپ لوگوں نے ان کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سیلف تشریح کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک ریلیونٹ بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو مرچ مسالہ لگا کر جذبات میں اچھی گندی باتیں مکس کر کے کر دے تو لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے. ہم میڈیا والے بھی اس پہ ذرا مرچ مسالہ پسند کرتے ہیں تو وہ لگ جاتا ہے. نہ ان کے اندر کوئی حقیقت ہوتی ہے, نہ ان کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کانکریٹ بات ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف کیا سرائیوں پر اور اسپیکولیشن پہ بات کرتے ہیں, جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. میں یہاں پر بیٹھ کے بات کر دوں کہ جی ٹھیک, پیپلز پارٹی یہ کرنے جا رہی ہے, آپ کہیں گے موسیٰ گیلانی بات کر رہا ہے تو ضرور اس کے اندر کچھ ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہر کسی کو بات کرنے سے بھی روکنا چاہیے. کہیں نہ کہیں زیادہ بات کرنا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے.